اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ یہ جو مقابلہ بازی ہوتی ہے نا، یہ بڑی اچھی بھی ہے اور بڑی بری بھی ہے۔ اگر تو مقابلہ اچھی چیزوں کا ہو تو ایک اچھی مثال بن جاتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بری چیزوں کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ میں نے اتنی چغلی کی اتنے لوگوں کی لڑائی کروائی، یا کسی اس قسم کی کوئی حرکت کی جائے تو یہ بری بات ہوتی ہے۔ جبکہ بہترین 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 اچھا مقابلہ بازی ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، اصحابہ اکرام خلفائے راشدین ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ ایک پیارا سا واقعہ سنیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کا ابھی تیاری کر رہے تھے تو پوچھا کسی نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ پر روزہ ظاہر ہے فجر کی نماز سے پہلے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا ارادہ تھا لیکن میں نے اپنا ارادہ گرا دیا، ارادہ موقوف کر دیا، پھر کس دن رکھ لوں گا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ آج کسی نے فجر کا روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شرماتے ہوئے فرمایا، ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام اصحابہ اکرام نے فجر کی نماز ادا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر جائیں گے، کچھ خود بھی کھائیں گے تو کچھ لوگوں کو بھی دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عمر ذرا ٹھہر تو جا، مجھے باقیوں سے تو پوچھ لینے دے۔ اور پوچھا کہ کیا کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر فاروق نظر جھکائے ہوئے بولے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں، میں نے آج ایسا ہوا کہ بیٹے کو نے صبح اٹھا تو اٹھتے سار ہی کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بنائیں، ضرورت اس کو طلب اس کو 1 روٹی کی تھی، لیکن ماں بھی تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی تو آخر بڑی ہستی تھی، انہوں نے 2 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی میرا بیٹا کھائے اور 1 کسی غریب مسکین کے کام آ جائے۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص بولا کہ میں بھوکا ہوں، پہلا دروازہ آپ کا ہی کھلا ہے، کوئی روٹی کوئی ہے تو مجھے کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے، روٹی کا لفظ نہیں کہا، کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ تو ہم نے خوشی خوشی وہ روٹی اس کو دے دی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا کسی نے آج کوئی کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر جلدی جلدی بولے یا رسول اللہ نماز سے فارغ ہوں گے تو کسی کی عیادت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، اے عمر ذرا ٹھہر تو جا، ذرا ٹھہر تو جا۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، باقی صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی کہ یہ بھی سعادت ہے، انہی کے حصے آنی ہے، اور وہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ میرے بہترین دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ 2-3 دن سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے، لیکن دوست کی ہر بات جانتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، نماز اور تہجد خاص طور پر وہ نہیں چھوڑتا۔ تو میں صبح جب بیٹے کے ساتھ میں نکلا تو پہلے میں عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس عیادت کے لیے گیا، عیادت کر کے ان کی خیریت دریافت کر کے اس کے بعد فوراً میں مسجد میں پہنچا۔ تو یہ شان تھی ہمارے اصحابہ اکرام کی، آپ سب اصحابہ اکرام میں نیکی کا مقابلہ ہوتا تھا، جہاد کا جذبہ ہوتا تھا، شہادت کا جذبہ ہوتا تھا، نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ کاش کہ ہمارے درمیان بھی آج وہی پرانی باتیں اجاگر ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں، کسی کی عیادت کریں، یہ سنت ہے، تو فوت ہو جائے تو اس کے ہاں اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کریں، یہ سنت ہے، اس کا ثواب ہے۔ آج ہم کسی کی تعزیت کریں گے تو کل کوئی ہماری تعزیت کرے گا، لوگ ہمارے حق میں بھی دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ روٹین اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب یہ سب مسلمانوں نے مل کر مشترکہ طور پر یہ کام کرنا ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہیں، مسکراتے رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں، باوقار موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، روزے قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قربت رسول نصیب فرمائے، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور سخت گرمی میں سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اے میرے اللہ، تو اس دنیا میں بھی رحیم، کریم، ستار اور غفار ہے، تو تیری یہ صفات کبھی ختم نہیں ہوئی، تو آج بھی ہے، تو کل بھی رحیم، کریم، ستار، غفار ہوگا۔ یا اللہ اپنی صفات ہم پر عنایات کی شکل میں عطا فرمانا۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اچھی باتیں ہوں گی، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔